جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کانگریس پارٹی نے ایک پرنسپل سٹینڈ جو لیا ہے دیٹ از ریسٹوریشن آف اسٹیٹ ہوڈ، اس کے تحت ہم اس وقت پورے جموں صوبہ میں ڈسٹرکٹ لیول کے کارکنوں کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ پارٹی ورکرز کے ساتھ کنیکٹ کرنے کا سلسلہ ہے، اور دوسرا اسٹیٹ ہوڈ کو لے کے ہم نے پورے جموں صوبہ کا جو پروگرام بنایا ہے اس میں وی ہیو ریچڈ ہاف وے، اور ہمیں جو ریسپانس اسٹیٹ ہوڈ کے ریسٹوریشن کے واسطے مل رہا ہے دیٹس ویری انکریجنگ۔ آل اوور دا اسٹیٹ، آل اوور جموں اینڈ کشمیر لوگ اس چیز کو لے کے بہت ہی چنتک ہیں، دے آر وریڈ اباؤٹ اٹ کہ ہمارا اسٹیٹ ہوڈ ریسٹور نہیں ہو رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو فردر انپٹس مل رہے ہیں ود ریگارڈ ٹو دا ایشوز، جو لوگوں کے روزمرہ کی جو پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، اس کے اوپر ہم بات کرنا چاہیں گے، اور کچھ ایسی باتیں بھی سامنے آئی ہیں جہاں ابھی بھی ایل جی ٹائم پہ جو ایک کلچر تھا حکومت سازی کا، وہ ابھی بھی ویسا چل رہا ہے جو ہمیں پچھلے 2 دنوں میں کشتواڑ ضلع میں دیکھنے کو ملا۔ پہلے تو میں کامن کچھ چیزیں جو دیکھنے میں ملی، ہمیں سننے میں ملی، جو لوگوں کے ایشوز ہیں، جیسے ڈیلی ویجرز کا ایشو، ان کے ریسٹوریشن کی جو بات کی گئی تھی اس کے واسطے ابھی کوئی موومنٹ فارورڈ نہیں دکھ رہی ہے۔ کیجول ورکرز، ٹیمپرری امپلائیز، این ایچ ایم، ایڈ ہاک، کنسالیڈیٹڈ، آنگن واڑی ورکرز اینڈ ہیلپرز، آشا ورکرز، ڈیٹا انٹری آپریٹرز، ایس پی اوز، اور ایک کنسرن ان امپلائڈ یوتھ میں یہ ہے کہ ان کی عمر نکلی جا رہی ہے لیکن ابھی تک بھی امپلائمنٹ کو لے کے کوئی موومنٹ فارورڈ نہیں ہے، اور ساتھ ساتھ ہر جگہ سے ہمیں پاور کے بارے میں خاص طور سے جو بات سننے میں مل رہی ہے کہ پاور ٹیرف وداؤٹ نوٹس ود ایوری پاسنگ ٹائم بڑھایا جا رہا ہے، اسمارٹ میٹرز لگ رہے ہیں، اور الیکٹرسٹی کا جہاں تک تعلق ہے وہ سپلائی نہیں مل رہی، اور ساتھ ساتھ میں ہمیں کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پہ پوٹینشیل ہے امپلائمنٹ کا تھرو ٹورزم، وہ باتیں ہمیں سننے میں مل رہی ہیں۔ تو میں سب سے پہلے کل ہم جو کشتواڑ میں تھے وہاں پہ کچھ ایسا دیکھنے کو ملا جہاں ہمیں لگتا ہے کہ الیکشنز کے بعد بھی ڈیموکریسی ابھی ریسٹور نہیں ہوئی ہے۔ جیسا باقی ضلعوں میں ہم گئے، فار انفارمیشن ہمارے ڈسٹرکٹ کے جو وہاں پہ لوگ ہیں انہوں نے انفارمیشن کے ڈال دی تھی اپنے اپنے ڈسٹرکٹ کے جتنے بھی ذمہ دار لوگ ہیں، چاہے ڈی سی ہے چاہے ایس ایس پی ہے، لیکن کشتواڑ میں ہمیں جو دیکھنے کو ملا وہ ڈیموکریسی کے نام پہ آٹوکریسی دیکھنے کو ملی۔ ہمیں وہاں پرمیشن نہیں دی گئی یہ کہہ کے کہ یہاں پہ حالات خراب ہیں، دفعہ 144 ہے اور آپ اوپن میں کام نہیں کر سکتے، بات نہیں کر سکتے۔ ہم جاننا چاہیں گے کیا جموں کشمیر میں ابھی بھی حالات خراب ہیں؟ ایک سائڈ سے تو بی جے پی کا دعویٰ ہے کہ حالات سدھر چکے ہیں، دوسری سائڈ سے
ایک ایسا مائنڈ سیٹ ہے جو پورٹرے کر رہا ہے کہ ڈیموکریسی ہیز ناٹ بین ریسٹورڈ. ہم تو اپنے ورکرز کے ساتھ بات کرنے گئے تھے, کوئی ایسا ہنگامہ آرائی نہیں کرنے گئے تھے, کوئی اینٹی نیشنل ایکٹیویٹی وہاں پہ نہ تھی. وہاں پہ وہاں کے لوگ جو ہیں فری بجلی کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں, اور جیسا کہ پیچھے بھی دیکھنے کو آیا کہ ان کے ساتھ میں یہ پرومس کیا گیا تھا, جتنا بھی ہمارا جنریشن ہب ہے, چاہے وہ کشتواڑ ہو چاہے وہ ڈوڈا ہو, کہ ان لوگوں کو وہاں پہ فری بجلی ملے گی. رامبن میں بھی ایسے ہی بات ہے. اور ایک سائڈ سے ہمارے 5 پروجیکٹس وہاں پہ چل رہے ہیں, اس کے پازیٹیوز اور نیگیٹیوز بھی سامنے آئے. دوسری سائڈ سے انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن جو وہاں پہ ہو رہی ہے, لوگوں کے کہنے کے مطابق ہم تو پہلے ہی پرائس پے کر رہے ہیں, ہمارا انوائرمنٹ یہاں پہ خراب ہو رہا ہے, ہماری صحت خراب ہو رہی ہے, ہم گردہ کھا رہے ہیں, ہمیں پانی بھی نہیں مل رہا, اور ساتھ ساتھ ہمیں بجلی بھی نہیں مل رہی. تو یہ بالکل وہی بات ہوگی کہ چراغ تلے اندھیرا. ہمارا پانی, ہماری زمین اور ہمارے ہی لوگوں کو پاور نہ ملے, ہم ہی پورے ہندوستان میں یہاں سے پاور بھیج رہے ہیں, اس کے باوجود بھی اگر وہاں کے لوگ اس چیز کے اوپر پیسفل ایجیٹیشن کریں جو کہ کانسٹیٹیوشن نے ہمیں حق دیا ہے, اسی کانسٹیٹیوشن کے تحت ہمیں رائٹ ٹو پروٹیسٹ بھی ہے, اسی کانسٹیٹیوشن کے تحت ہمیں اپنی آواز رکھنے کا حق بھی ہے. اور دوسری سائڈ سے ایک ایڈمنسٹریشن ہے جو نہ کہ تانا شاہی کا وہاں پہ ثبوت دے رہی ہے, بلکہ کانسٹیٹیوشن